سوشل میڈیا پر بھی الحمدللہ مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے. ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو کیا اس پر قربانی بھی واجب ہوگی؟ ضروری نہیں ہے، بلکہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر بھی قربانی واجب ہونا ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ فرض ادا کر دی اور اب ایک دم سے بیچارہ کنگال ہو گیا، قربانی کے جب دن آئے، جو ٹائم آیا، قربانی کا ٹائم آئے گا 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے وہ ٹائم شروع ہوتا ہے قربانی کا. دیہات میں تو اس وقت قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن شہر میں عید کی نماز کا سلام پھرنے کے بعد کی جا سکتی ہے. پہلا سلام پھر جائے پہلی عید کی نماز کا تو قربانی وہ کر سکتے ہیں. تو بھارت صبح صادق کے وقت جو 10 ذوالحجہ کی اگر وہ صاحب نصاب ہے اور وہی حاجات سے، حاجت اصلیہ سے فارغ ہے، اس کے نصاب شرائط پائے جانے کی صورت میں، تو پھر اب قربانی واجب ہوگی 10 تاریخ کو صبح صادق. 9 تاریخ کو بھلے اربوں پتی تھا اور راتوں رات کچھ ایسا ہو گیا کہ اب وہ کنگال ہو گیا، صبح صادق بھی سال میں آئی کہ بیچارہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہے مثلا، تو اب یہ کہ قربانی اس پر واجب نہیں ہے. نصاب کے اعتبار سے تو یوں صدقہ فطر اور اس کا ایک ہی ہے، جی لیکن یہ کہ جیسے مسافر ہے، مثال کے طور پر نصاب پورا ہے لیکن اس کے اوپر قربانی لازم نہیں ہوگی. جی جی ہاں، مسافر پر بھی قربانی نہیں ہے. جیسے حاجیوں کی بھاری تعداد ہوتی ہے جو مسافر ہوتی ہے. سب مسافر نہیں ہوتے، کچھ کی مطلب کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسافر نہیں ہوتے، کچھ ہوتے ہیں کہ زیادہ تر شاید ہوتے ہیں کہ مسافر ہوتے ہیں وہ حاجی. وہ حساب لگانا پڑے گا دن کے حساب سے، اور جو اس کا طریقہ ہے. تو پھر بھلے کروڑوں پتی اربوں پتی ہے، مسافر ہے تو اس پر بھی حج کی قربانی ہوگی. تمتع کیا ہے یا قران کیا ہے تو وہ بقرعید کی قربانی اس پر واجب نہیں. اور حج افراد کیا ہے کسی کروڑوں پتی نے، اب نہ حج کی قربانی واجب ہے اس پر، نہ ہی ہے وہ قربانی. البتہ جو مفرد ہوتا ہے، افراد کرنے والا، اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ بھی قربانی کرے حج کی. یہ حج کے شکرانے کی قربانی ہوتی ہے. حاجی جو کرتا ہے نا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ ایسا ہی ہے نا، شکرانے کا ہی ہے نا. جی یعنی یہ دم شکرانہ کہلاتا ہے. جی دم شکرانہ.